السلام علیکم۔ انتقام کی آگ۔ دل نواز ہمارے علاقے کا بہت با اثر اور جلال والا سردار مانا جاتا تھا۔ اس کو سب بابا خان کہتے تھے۔ اس کی ایک ملازمہ خندہ جبی تھی۔ یہ نام خود بابا خان نے اس کے عنایت کیا تھا کیونکہ وہ ہر وقت ہنستی رہتی تھی۔ خندہ کی ماں بھی خان کے گھر کی ملازمہ رہی تھی، بلکہ ان کا تمام خاندان موروثی طور پر خان کے گھریلو ملازموں کی حیثیت سے پہچانا جاتا تھا۔ خان کا فرض تھا کہ جب خندہ اس کے گھر بچی ہے جوان ہو گئی تو وہ اس کی شادی اپنے کسی ملازم سے کر دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ نہ جانے اس طرف توجہ کیوں نہیں دی۔ خان کی صرف ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام ناز پرور تھا۔ خندہ ناز کی خدمت پر مامور تھی۔ وہ ناز کو بہت پسند تھی۔ دونوں ہم عمر تھی۔ ان میں مالکہ اور نوکرانی سے زیادہ دوستی اور محبت کا رشتہ تھا۔ ناز کو کہیں آنے جانے کی اجازت نہیں تھی اور نہ ہی علاقے کی عام عورتیں اس سے مل سکتی تھیں، کیونکہ خان نوادے کے لحاظ سے وہ خان کے مرتبے کی برابری نہ کر سکتی تھی۔ بس ایک خندہ ہی تھی جو ناز کی تنہائی بانٹ سکتی تھی۔ ناز پرور کی منگنی اپنے چچا زاد سے ہو چکی تھی۔ جب وہ اپنے منگیتر کا ذکر کرتی تو خندہ کے دل میں بھی شادی کی خواہش چٹکیاں لینے لگتی۔ اس کا دل چاہتا کہ کاش اس کا بھی کوئی ساتھی ہوتا جس کے ساتھ وہ اپنے خوابوں کی دنیا آباد کر سکتی۔ خان کے اسلحہ خانے کا رکھوالا جانباز ایک نہایت خوب نوجوان تھا۔ وہ کبھی کبھی کام کی غرض سے حویلی میں آتا تھا، تبھی اس کا آمنا سامنا خندہ سے ہو جاتا تھا۔ وہ جانباز کو پسندگی کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ وہ بھی خندہ جبے میں کوشش محسوس کرنے لگا۔ جب مالک شکار پر یا دیگر امور کے سلسلے میں علاقے سے باہر جاتا تو ایسے خندہ اور جانباز کا آپس میں بات چیت کرنا ممکن ہو جاتا تھا۔ دونوں جوان تھے، ان کی شادی کی عمر تھی، ایک دوسرے کے لیے کشش ایک قدرتی بات تھی۔ خندہ جانباز سے باغ میں ملتی تھی۔ یہ باغ خان کی حویلی سے قریب تھے۔ اس بات کا علم مالی کے علاوہ ایک دو خدمتگاروں کو بھی ہو چکا تھا، تاہم کسی میں جرأت نہ تھی کہ وہ دوسرے سے ذکر کرتا۔ مالک سخت مزاج تھا، اس کے غصے سے سبھی واقف تھے۔ اگر بے خبر تھے تو بس یہی دو جن کی آنکھوں پر محبت کی پٹی بن گئی تھی۔ خان صاحب کا مالی بہت پرانا تھا اور انہوں نے ان کو سمجھایا اس خطرناک کھیل سے باز رہیں۔ اگر خان کو علم ہوگا تو ان کو تہہ خانے کے اندھیروں میں پھینک دیا جائے گا۔ مالی بابا کو سمجھانے پر ان دونوں نے باغ میں ملنا چھوڑ دیا، مگر وہ خود کو ملنے سے نہ روک سکے اور اسلحہ خانے میں ملنے لگے۔ چونکہ جانباز خود اسلحہ خانے کا محافظ تھا، اس لیے یہاں ملنے میں دشواری نہ تھی، کیونکہ کسی اور کو ادھر آنے کی اجازت نہ تھی۔ ایک دن اچانک خان اسلحہ خانے کے چلا گیا، جس کی اطلاع جانباز کو نہ ہو سکی۔ اسلحہ خانے کی ایک چابی جانباز اور دوسری خان صاحب کے پاس تھی۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس کی سرگوشیوں کی آہٹ سن لی، مگر وہ دونوں مالک کے قدموں کی آہٹ نہ سن سکے۔ خان نے اونٹ میں رکھ کر ان کو باتوں کرتے پایا تو اس نے سزا کے طور پر خندہ کے سر کے بال کاٹ دیے اور اسے اپنے بھائی کے علاقے میں بھجوا دیا، جبکہ جانباز کو اس لیے سخت سزا دی کہ وہ شادی شدہ تھا، لہٰذا اسے اسلحہ خانے میں ہی گولی مار کر اس کی نعش پہاڑوں میں واقع کسی کھائی میں پھینکوا دی گئی۔ جب خندہ کو جانباز کے حشر کا علم ہوا تو اس کے اپنے محبوب کے مرنے کا بھی بہت دکھ ہوا۔ کئی دن ان کی یاد میں چھپ چھپ کر روتی رہی۔ اس کو اپنا سر منڈوائے جانے کا بھی بہت ملال تھا، کیونکہ یہاں کے رواج میں چھوٹی سی عورت کوئی کاٹی جاتی تھی
جس کا چال چلن درست نہ ہوتا تھا۔ اس ذلت امیز سزا کی وجہ سے اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک گئی، مگر وہ ایک بے حیثیت لاچار باندی تھی، مالک کے خلاف کچھ نہ کر سکتی تھی۔ یوں ہی 5 برس گزر گئے۔ ناز پرور کے منگیتر کی تعلیم و تربیت مکمل ہوئی تو اس کے والد مہراب خان نے دل نواز خان سے بیٹی کی شادی کا تقاضا کیا اور شادی کی تاریخ رکھنے کے لیے دلہا والے لڑکی والوں کے گھر آئے۔ اس موقع پر بڑے خان کی بیگم دیگر خاندماؤں کے ساتھ خندہ کو بھی لائی کہ وہ ناز پرور سے بہت انس رکھتی تھی۔ دل نواز خان کے اصول بہت ہی سخت تھے۔ وہ ایک بار سزا دینے کے بعد اپنے کسی باندی کو دوبارہ گھر میں داخل نہ ہونے دیتا، مگر خندہ کی سفارش اس کے بڑے بھائی نے کی تھی۔ تبھی اس خندہ نے معافی قبول کر لی اور اسے اپنی حویلی میں قدم رکھنے کی اجازت دے دی، مگر اس باندی کے دل میں 5 برس کا زخم ابھی ہرا تھا۔ اس گاؤں سے درد کی ٹیس بھی اٹھتی تھی۔ جانباز کی یاد اور اس کی دردناک موت کا صدمہ ہر وقت اسے بے چین رکھتا تھا۔ خندہ کو دیکھ کر ناز خوش ہو گئی اور اس سے ہنس ہنس کر باتیں کرنے لگی۔ وہ اس کے سسرال سے آئی تھی۔ ناز نے اپنے منگیتر کے بارے میں سوال کیا کہ وہ کیسا ہے۔ خندہ نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور تنہائی میں ناز کے سامنے اس کے منگیتر کا ذکر کچھ اس انداز سے کیا کہ اس کے دل میں آتش و شوق جگا دیا۔ ناز اور اس کا منگیتر شاد خان آپس میں غائبانہ محبت کرتے تھے۔ وہ بچپن میں ہی ساتھ کھیلے تھے۔ جب باشعور ہوئے تو ایک دوسرے سے دور رہنے پر مجبور ہو گئے۔ اس دوری نے ان کی محبت کو دو چند کر دیا، لیکن وہ آپس میں کبھی نہ ملتے اور نہ تنہائی میں بات کرتے تھے۔ اسی طرح دوریاں سہتے سہتے یہ دن بھی آ گیا کہ جب وہ ایک ہونے والے تھے۔ رواج کے مطابق نادو شاد خان شادی سے پہلے پرور سے ملنے زنان خانے جا سکتا تھا اور نہ وہ اس سے ملنے جا سکتی تھی۔ ان کی محبت کو تازہ شاداب رکھنے کا کام خندہ نے ہی کیا۔ ان کے درمیان پیام رسانی کا وہی کام کیا کرتی تھی کہ وہ دونوں کی رازدانی بن چکی تھی۔ جب شاد خان اپنے چچا کے گھر آتا اور وہ اس کے سامنے کھانا رکھنے جاتی تو چپکے سے ناز کا پیغام بھی اسے پہنچا دیا کرتی تھی اور وہ جواب دیتا۔ وہ ناز کو خندہ کی زبانی میں مل جاتا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب خندہ ناز کی خدمت پر مامور تھی اور اس کے باپ کا گھر رہا کرتی تھی۔ ناز کی شادی میں اب صرف 1 ماہ باقی تھا۔ ایک دن خندہ پیغام لے کر آئی کہ تمہارا منگیتر تم سے اسلحہ خانے کے پچھواڑے باغ میں ملنا چاہتا تھا۔ اسے تم سے کوئی ضروری بات کرنا ہے۔ جب تمہارا بابا خریداری کے لیے شہر گئے ہوں گے میں تم کو شاد خان سے ملوا دوں گی۔ وہ آج شام اسلحہ خانے میں اپنی پسند کا اسلحہ منتخب کریں آئیں گے۔ یہ ان کے ہاں رسم تھی کہ شادی سے کچھ دن پہلے داماد اپنے سسر کے اسلحہ خانے سے چند بندوقیں اور ہتھیار پسند کر کے لے جاتا تھا، گویا یہ لڑکی کے والد کی طرف سے بہترین تحفہ ہوتا تھا جو شادی سے کچھ دن قبل لڑکے کو پیش کیا جاتا تھا۔ اس علاقے میں جہاں بندوق ہی مرد کا زیور سمجھی جاتی تھی، وہاں اپنے معزز مہمان کو اس سے بڑھ کر کیا تحفہ دیا جا سکتا تھا۔ شاد خان اپنے پہلی بار بطور داماد کے مہمان ہوا تھا۔ اس کو اسلحہ منتخب کر کے یہ ثابت کرنا تھا کہ وہ واقعی ایک بہادر انسان ہے اور اسلحہ کے انتخاب اور اس کی پہچان کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسلحہ خانے کی چابیاں خان صاحب نے اپنے داماد کو پیش کر دی۔ ایک گھوڑا بھی عنایت کیا جس پر بیٹھ کر خاص خدمتگار کے ساتھ اسلحہ خانہ جا کر اسے بہترین ہتھیار منتخب کرنے تھے۔ اس انتخاب کے لیے وہ دن اس کو دیے گئے تھے۔ تیسرے روز ضیافت ہوتا تھا۔ شاد خان شام کو اسلحہ خانے گیا اور محافظ سے کہا، میں آج رات اسلحہ خانے میں ٹھہروں گا اور اچھی طرح ہتھیاروں کا جائزہ لوں گا تاکہ انتخاب کے وقت نہ ہو۔
اگر غلط اختیار کا انتخاب ہوا تو خان صاحب مجھے اپنی بیٹی کے رشتے کے لائق نہ سمجھیں گے۔ محافظ شاد خان کو اسلحہ خانے میں چھوڑ کر واپس آ گیا۔ رات کے پہلے پہر خندہ نے آ کر شاد خان کو خوشخبری دی کہ اس نے ناز پرور کو راضی کر لیا ہے اور وہ اسے تھوڑی دیر میں اس جگہ لے آئے گا۔ خندہ چونکہ اسلحہ خانے کی خفیہ اور مختصر ترین درستوں میں واقف تھی، تقریباً 7 منٹ میں وہ خفیہ رستے سے ناز کو حویلی سے اسلحہ خانے لے آئی اور بولی، تم بے فکر ہو کر اپنے محبوب سے باتیں کر لو، میں آدھے گھنٹے میں آ کر تم کو لے جاؤں گی۔ حویلی واپس آ کر اس نے فوراً دوسری باندیوں اور خدمت گار عورتوں کو ڈھونڈا اور شور مچانے لگی، کملیو، ناز پرور کو دیکھو، وہ کدھر ہے، اسے جلدی تلاش کرو، خان کو خبر ہوگی تو ہم سب ماری جائیں گی۔ اس نے یہ کام اتنی چالاکی سے کیا کہ چھپنے کے بجائے ظاہر ہو گئی، یعنی آواز خان کی خوابگاہ تک پہنچ گئی اور اس کو خبر ہو گئی کہ ناز اپنے کمرے میں بالکل گھر میں بھی موجود نہیں ہے۔ اس نے اسی وقت سب کو بلا کر پوچھا، بتاؤ ناز کہاں ہے؟ سب خاموشی رہی، لیکن خندہ چپ نہ رہ سکی۔ اس نے کہا، بی بی صاحب کو میں نے اسلحہ کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ تمام باندیاں اس کا منہ تکنے لگی کہ یہ بدبخت کیا کہہ رہی ہے۔ خان نے سوال کیا کہ تم نے اس کو کیسے دیکھا؟ وہ بولی، میں نے بی بی کو کوٹھے کی چھت پر سے دیکھا تھا جب میں مہمانوں کے لیے خیز لینے اوپر گئی تھی۔ خندہ جب اکثر مہمانوں کے لیے بستر لینے رکھنے اور اوپر منزل جاتی تھی، تبھی خان نے اس کو یقین کیا۔ اسی وقت خان نے اپنی بندوق کھندے میں ڈالی کی طرف نکل گیا۔ محافظ وہاں موجود نہ تھا، مگر اسلحہ خانے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ جب وہ اندر گیا تو وہی منظر تھا، یعنی اس کا ہونے والا داماد اس کی بیٹی کے پاس بیٹھا تھا اور دونوں باتیں کر رہے تھے۔ یہ منظر اس کی برداشت سے باہر تھا۔ اس نے ان پر بندوق تان لی۔ وہ دونوں اپنے سامنے خان کو دیکھ کر ششدر رہ گئے اور اپنے گھٹنوں پر جھک گئے۔ انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے کی بھی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ بھاگ کر کہیں جا بھی نہیں سکتے تھے۔ خان کی بندوق سے یکے بعد دیگر گولیاں نکلی اور دونوں لہو سے رنگین ہو کر گر گئے۔ ان دو کو گھسیٹ کر خان نے وہیں لٹکا دیا جہاں تہہ خانے کو بند کر کے تالا لگا کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد کبھی کسی نے دوبارہ شاد خان اور ناز پرور کو نہیں دیکھا۔ شاید تہہ خانے میں موت کے بازوؤں میں ان دونوں نے سوگات منائی اور یا پھر سسک کر جان دے دی ہو۔ اس طرح ایک معمولی باندی نے اپنی اس بے عزتی کا بدلہ اور اپنے محبوب کی موت کا انتقام لے کر کلیجہ ٹھنڈا کیا۔ لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کے بعد خود خندہ کا کیا بنا۔